السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن نمبر 11 سورۃ البروج کی تھیمیٹک اسٹڈی کا شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البروج اور سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 ہم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 10 میں الحمدللہ ہم نے آیت کے مین کانسیپٹ کو سمجھ لیا تھا، جس میں اللہ نے ایک طرف مومنین کو ایک گارنٹی دے دی کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں فتنوں سے آزمائے جائیں گے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ظلم کرنے والے ظالمین کا انجام بتا دیا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور پھر وہ لوگ جو کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر آزمائش ڈالتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتے، اور یعنی ان کو اسی پر موت آ جاتی ہے، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے بعد جہاں میں نے کل اپنی بات مکمل کی تھی، وہاں ہم فَلَهُمْ کے فا پر بات کرتے ہوئے ذہن میں آنے والے کچھ سوالات کو دیکھ رہے تھے جہاں کلاس مکمل ہوئی تھی، اور آپ کو میں نے اس فا کے 2 یوٹیلائزیشن بتائے تھے قرآن کے اندر عربی زبان میں۔ ایک تو یہ کہ کسی کام کا فوراً ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ کسی کام کے نتیجے میں جو کنسیکوینس آ رہا ہے اس کو فا کے بعد لایا جاتا ہے آیت کے اندر۔ اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ جہنم جو لوگ بھی اپنا انجام بنائیں گے وہ اپنے اعمال کی چوائسز کی وجہ سے بنائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میرے نصیب میں جہنم لکھ دی، اس لیے میں جہنم میں آ گئی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس زندگی میں ایسی چوائسز کرے، چاہے تو اپنا گھر جہنم کا بنا لے اور چاہے تو اپنا گھر جنت کا بنا لے۔ تو فلاحوں کا فا یہ بتا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے اپنے لائف سٹائل چوائسز کے کنسیکوینسز کے طور پر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس وقت انسانیت علم کے لحاظ سے یا ایکسپوجر کے لحاظ سے جس جگہ پر پہنچ چکی ہے، خاص طور پر اگر آپ نان مسلمس کے علاوہ صرف مسلمانوں کی بھی بات کریں، کیونکہ ہم تو سائملٹینیسلی اس میں سے اپنے لیے بھی سبق نکال رہے ہیں، ہم صرف اس کو نان مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھتے قرآن کو، ہم اپنی ذات کی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمانوں کے اینگل سے آج کی دنیا میں اس 21 سینچری میں اس مقام پر کھڑے ہو کر اس بات کو ذرا سا بھی غور کریں کہ کوئی مسلمان آج یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا تھا، اس کا مطلب ہے اس سے بڑا کوئی ڈیلوشنل انسان نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا ایکسپوجر، اتنا آس پاس دنیا کے اندر سوشل میڈیا پر آوازوں کا بلند ہونا، اتنا آس پاس کوئی نہ کوئی آپ کے کان سے بات کر ٹکرا جانا، کوئی بھی مسلمان اگر آج کی دنیا میں یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہے، تو وہ لا علم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیلوشنل بھی ہے۔ شاید لا علم کم ہے، ڈیلوشنل زیادہ ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ Then that Muslim has to wait for the time when he will be standing in front of his Rabb، اور پھر اس سے باہر بھا جائے گا، ایک طرف کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک علیک یوم حسیبہ، آج تم اپنے حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ اس کا مطلب ہے انسان پر وہ وقت بہت جلدی آ جائے گا کہ انسان اپنی زندگی کا آڈیٹر خود ہوگا۔ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کا آڈیٹر کوئی اور ہو جو آپ کے سال بھر کے ٹیکس جمع کرا دیتا ہے۔ جب آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے اور اس وقت آپ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، تو آپ اپنے آڈیٹر خود ہی ہوں گے، آپ کے اعمال مشہود اور آپ شاہد۔
اور پھر کوئی بھی انسان اپنے کسی عمل سے انکار نہیں کر سکے گا. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں بیسڈ آن دس کانسیپٹ آف ارننگ جہنم کہ انسان کو جب دنیا میں ہدایت کی احساس کا اپنے اندر کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ شروع ہونا محسوس ہونا شروع ہو جائے تو انسان کو ان کمپرومائزنگ ہو جانا چاہیے. یعنی آپ کبھی بھی دنیا کی ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. آپ کبھی بھی دنیا کے اس فن اور انٹرٹینمنٹ کے پیچھے نہ بھاگیں جس کی وجہ سے آخرت کا جنت کا سرین مقام آپ کا کھو جائے گا. So be an uncompromising one when it comes to earn Jannah, when it comes to earn the rahmat of Allah, when it comes to earn the آخرت کی آسانیاں. جب ہدایت کمانے کی بات آ جائے، جب ہدایت پر قائم ہونے کی بات آ جائے، uncompromising ہو جائیں. جن کے گولز ہوتے ہیں وہ uncompromising ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے زندگی میں؟ وہ اپنے آپ کو دنیا کی بہت سی ایکٹیویٹی سے کاٹ لیتے ہیں because they have to complete their goal, they have to complete their dream. جو بہت زیادہ کسی ویژن کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. جو بہت ویژن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر بیٹھ کر گوسپ نہیں کرتے. جن کی زندگی میں کوئی بہت بڑے بڑے گول اور ارادے اور مقاصد ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کا وقت کم اور مقابلہ سخت. تو وہ اپنے آپ کو ٹائم ویسٹر کے طور پر نہیں دنیا میں رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مومن کا معاملہ ہے. مومن نہ ٹائم ویسٹر ہوتا ہے، نہ مومن اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ مومن اپنی ان ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کرتا ہے جس میں جا کر وہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے. تو آپ کو نظر آتا ہے المومن اور المومنات کی کیٹیگری کے لوگ وہ ان کمپرومائزنگ ہوتے ہیں when it comes to their faith. وہاں کمپرومائز نہیں کرتے. اگر ہدایت پر کوئی چیز ان کے ضرب لگائے، کسی کی عمل کو کرنے سے ان کی ہدایت جانے کا یا ایمان کے ہٹنے کا یا کمزور ہونے کا خدشہ ہو، وہ اپنے ہدایت پر جم جاتے ہیں اور دنیا کا وہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں الحمدللہ یہ جو قرآن کی آیات دی ہیں، کہنے کو انجام ظالم کا ہے، کہنے کو انجام کسی نان مسلم کافر کا ہے، لیکن ہر وہ انسان جو کسی بھی کیپیسٹی میں ہم نے کل بات کی تھی کفر کے اندر آ جاتا ہے، چاہے کلمہ کو ہے اور ناشکری کا کفر کر رہا ہے یا اپنے جیسے کسی مسلمان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو اپنی اصلاح کے لیے اس آیت میں بہترین سبق ملتا ہے. اللہ کی نافرمانی اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے اڈاپٹ نہ کریں جن کی شکلیں آپ آخرت میں دیکھیں گی اب وہ آپ سے دور بھاگ رہے. کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. ناٹ ایون یور مدر. ماں باپ سے بڑھ کر انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا. ماں باپ کی ہستی اس دنیا میں واحد ہستی ہے انسانوں میں جو آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس سے جیلس نہیں ہوتے. ادروائز آپ کا شوہر، آپ کا اپنا شوہر، آپ کے اپنے بہن بھائی، آپ کے اپنے سسرال والے، آپ کے اپنے دوست، کوئی بھی انسان آپ کو آگے جاتا ہوا دیکھے گا دنیا میں تو وہ آپ سے جیلس ہو سکتا ہے، حسد بن سکتا ہے، سوائے ماں باپ کے. ایٹرنل پرنسپل یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، برکت کی دعا دیتے ہیں، اس کے لیے خیر کی، اس کی حفاظت کی تمنا اور دعائیں کرتے ہیں. باقی جتنے بھی آپ کے آس پاس انسان ہیں یہ نہیں کہ سارے ہی حاسد ہیں. کہنا میں کیا چاہ رہی ہوں، باقی سب میں سے کوئی بھی حاسد ہو سکتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے حاسد نہیں ہوتا ہے. ہاں کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیپشنل کیس ہو تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن عمومی طور پر جنرلی ہم کہتے ہیں ماں باپ وہ ہستی ہوتے ہیں انسانوں میں جو آپ کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے خوش ہوتے ہیں. وہ ماں باپ بھی اس آخرت کے وقت میں ہم سے دور بھاگ رہے ہوں گے اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی کچھ نیکیاں مل جائیں. جن بچوں کو اپنے ماں باپ سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے اگر اس دنیا میں خود نیکیاں نہیں کمائی تو وہ آخرت میں ماں باپ کی شکلیں دیکھیں گے. اس وقت آپ کا خیال ہے ہمارے ماں باپ ہمیں اپنی نیکیوں میں سے کچھ تھوڑا سا دے دیں گے؟ یہاں تو اپنے منہ سے نوالا نکال کر دے دیتے ہیں، یہاں تو خود تکلیف میں رہتے ہیں، ہماری خواہشات پوری کرتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. تو قیامت، قرآن، روز محشر، اسلامک کانسیپٹ، شریعت اسلامی یہ سب باتیں واضح کر رہی ہے کہ لوگوں کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا. لوگوں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت مت تباہ کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ جن کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آخرت میں ان کی طرف دیکھیں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو آخرت میں آپ کے لائل نہیں ہوں گے. جب آپ کا اپنا نفس آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں آپ کے لائل نہیں ہے، کون ہو سکتا ہے آپ کا لائل وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہو. تو اللہ نے مجھے اپنا ذمہ دار خود بنایا ہے، اپنا بوجھ خود اٹھائیں. کل ہی تو آپ کو آیت بتائی تھی کہ وہ وازرات وزر اخرى کی کیٹیگری میں آ جائیں. کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی.
اپنا بوجھ اپنا وزر خود اٹھانے والے بن جائیں، اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ اگر اللہ مجھے سورج دکھا رہا ہے، اگر میں صبح کو اٹھ رہی ہوں، اگر میں اٹھتی ہوں، میری بستر پر آنکھ کھلتی ہے اور میری سانسیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے میرا رب میری اصلاح چاہتا ہے۔ میں نے کل رات تک جو کچھ کیا، کتنے گناہ کیے، کتنی عبادت کی کمزوری تھی، کتنا میں نے ٹکر مار کے نماز پڑھی، کتنا میں نے قرآن نہیں پڑھا، کتنا میں نے کسی کے ساتھ نامناسب بات کی، کتنا میں نے ماں باپ کا دل دکھایا، کتنا میں نے کسی انسان سے لڑائی جھگڑا کر لیا۔ If you are able to see the next sun and you are still breathing, it means your Rabb is giving you an opportunity for rectification. سیدھی سی بات ہے۔ اللہ مجھے سانسیں اس لیے نہیں دیتا کہ میں جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر۔ اللہ مجھے سانسیں اس لیے دے رہا ہے کہ میں توبہ کر کے جنت کے راستے پر دوڑنا شروع کر اور ان کمپرومائزنگ ہو جائیں when it comes to your آخرت، when it comes to your salvation۔ مت کمپرومائز کریں صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف اس لیے کہ لوگ مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گے، صرف اس لیے کہ میرا حلیہ بدل جائے گا، صرف اس لیے کہ میرا سوشل سرکل بدل جائے گا، صرف اس لیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں میں I can't afford to be in such kind of a form جہاں میں مسلمان آئیڈینٹی سے نظر آؤں۔ Adopt some kind of a faith conviction جو آپ کو وہ بنا دے جو آپ کا رب آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور آپ والنٹیرلی وہ بن جائیں، اختیاری اطاعت آپ وہ اپنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس آیت کا سٹرکچر ایسا دے دیا کہ تمام پڑھنے والوں کے اوپر واضح کر دیا کہ جہنم اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اس نے تو ایک گھر ہم کا جنت میں بنایا ہوا ہے، ایک آخرت جہنم میں بنایا ہوا ہے۔ ابھی تو ہماری باری ہوتی ہے، ابھی تو ہمارا سارا ایفرٹ ہے، ہم کس گھر کو اون کرتے ہیں اور کس گھر کو اون کرنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اب یہ تھی آیت نمبر 10 جہاں پر اللہ نے ظالمین کا انجام بتا دیا، وہ جنہوں نے مومنین کو فتنے میں ڈالا، اور مومنین کو فتنے میں تو ڈالا ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی فیکٹر سامنے آئے گا جو اللہ کے بندوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، اس کا انجام اسٹریٹ فارورڈ اس کے ظلم کی وجہ سے جہنم ہے۔ اور وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، جو مقسبین بن گئے، کمانے والے بن گئے، قربت اللہ، اللہ کی قربت ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سورۃ البروج آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگین یو ول فائنڈ، جیسے آپ نے ابھی آیت نمبر 10 میں کنیکٹڈ کانسیپٹس دیکھیں۔ دیکھیں قرآن کی سٹڈی کانسیپٹ سکھاتی ہے۔ قرآن صرف یہ نہیں ہے ہم نے ایک کتاب اٹھائی جیسے کہ کسی بھی مذہب کی کتاب ہوتی ہے اور ہم نے اس کو ہل ہل کے پڑھ لیا اور پھر ہم نے اس کو بند کر دیا اور پھر ہماری دنیا الگ اور کتاب الگ۔ کتاب پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے کہ میری دنیا کی زندگی میں یہ کتاب ہر جگہ ریفلیکٹ کرے۔ جب آپ کنیکٹڈ کانسیپٹ سمجھ جاتے ہیں آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ ہم پہلے دن یہاں آ کے بیٹھے تھے اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہم نے ٹرانسفارمیشن کو محسوس کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہم اس کلاس کو مکمل کر کے یہاں سے نکلیں ہم سب کے اندر ایمان کی ٹرانسفارمیشن شروع ہو چکی ہے۔ ہم سب اپنے رب کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر ایک سرٹن لیول آف موٹیویشن ڈیولپ کر چکے ہوں۔ آیت نمبر 11 is totally a حوصلہ افزائی اور the believer، چاہے وہ ماضی کے تھے یا وہ ابھی حال کے ہیں یا وہ آنے والے مستقبل میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کے لیے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ سو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اب آگے وعدہ آ رہا ہے یا جو آگے ریوارڈ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ دو پری ریکوزٹس ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں کپلڈ ہوں گی تو آگے والا ریوارڈ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، ابھی ہم نے بات کی ہدایت کے لیے ان کمپرومائزنگ ہو جائیں۔ جب آپ ہدایت کے لیے ان کمپرومائزنگ ہوتے ہیں پھر آپ اپنی زندگی میں وہی کرتے ہیں جو آپ کو العزیز نے حکم دیا ہوتا ہے۔ آپ اسی کی اتھارٹی مانتے ہیں نا، تو پھر آپ اسی کے احکامات کو مانتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر العزیز کو اپنا سب سے بڑا سہارا اور ریلائنس بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں گول سیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ پھر آپ اپنے گول جو اپنی زندگی کے دنیا کے بھی بظاہر سیٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنا ایک کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کے کچھ گول سیٹ کرتے ہیں،
وہ گول بھی ہو دنیاوی لحاظ میں، پڑھائی ریلیٹڈ، کریئر ریلیٹڈ، آپ کے جاب ریلیٹڈ، آپ کے بزنس ریلیٹڈ، آپ کے گھر کی کنسٹرکشن ریلیٹڈ، بظاہر دنیاوی گولز، بٹ آپ جو بھی گول سیٹ کریں گی اب اللہ پکچر میں ہوگا. اینڈ وین یو ول فائنڈ اللہ ان یور برین، اس کا مطلب ہے کہ آپ کانسٹنٹلی اس کی رضا کو، اس کی قربت چاہنے کو درمیان میں انٹیکٹ رکھتے ہیں. مینز ناؤ یو آر ایٹ دا پاتھ آف صراط مستقیم، means you are at the path of earning عمل صالح. جتنا مسلمان اپنی زندگی میں ہر جگہ اللہ کی رضا کو انوالو کر لیتا ہے بغیر شک کے، اتنا وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان ہوتا ہے. ایک سیلف ہیلپ سیمینارز ہوتے ہیں نا، اس کی ایک بکلیٹ ایک دفعہ تھی میرے پاس، اس پہ میں نے پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا گولز مائنس ڈاؤٹس از اکول ٹو سکسیس. گولز مائنس ڈاؤٹس از اکول ٹو سکسیس. بہت دفعہ ہم زندگی میں بہت بڑے بڑے مقصد کے ساتھ بڑے بڑے گول بناتے ہیں، پھر جب ذرا اس گول کو اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے، شاید مجھے نہیں ملنا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید 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 ڈاؤٹس. دا مومنٹ یو ول انٹر شاید، اگر، مگر، کاش of the path of your goal achievement strategy, آپ فیل ہو جائیں. You gotta face the failure. You are not going to face the success. Goals minus doubts is equal to success. یہ یاد رکھیں. اسی طرح سے مومنٹ جب انکمپرومائزنگ ہو جاتا ہے، میں نے اسی راستے سے کاروبار اور نوکری کرنی ہے اور کریئر پرسو کرنا ہے جو میرے رب کا بتایا ہو، بس یہیں سے برکت آئے. انکمپرومائزنگ. شیطان کہے گا کوئی بات نہیں، سود بھی ایڈ کر دو. شیطان کہے گا کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت انٹرسٹ درمیان میں آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کمپرومائزنگ ہو رہی ہیں. وین یو ول بی انکمپرومائزنگ تو اللہ آپ کو جو رزق دے گا وہ برکت والا ہوگا. اور برکت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اپنی اپنی زندگیوں میں، سب نے، ہم سب کی زندگی، ہم میں سے کوئی کسی کی زندگی نہیں جانتا ہے کہ کس کی ارننگ کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے اور کتنی حلال ہو، کتنی ناجائز ہے اور کتنی حرام ہے. اور ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا بھی نہیں گیا کہ آپ ایک دوسرے کی ارننگز کو اسکروٹنائز کرتے رہیں. وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. ہاں، اگر ہم سب نے اپنی اپنی زندگی میں برکت محسوس کر رہے ہیں، اب اس رمضان کے مہینے میں وقت، اپنی صحت، اپنا سٹیمنا سب دیکھنا ہے. برکت محسوس ہو رہی ہے آپ میں سے بہت سی خواتین ہوں گی جن کو دوپہر میں آرام کرنے کی عادت ہوگی. آپ الحمدللہ، اور ہم آپ کو پیک رمضان کے مہینے میں پیک دوپہر کے 3 بجے کہتے ہیں آ جائیں، بیٹھ جائیں آپ کی کرسی پہ سیدھا اور سنیں اور 1.25 گھنٹے تک ہمیں الحمدللہ اللہ برکت دیتے ہیں. آپ میں سے کتنوں کی نیند پوری نہیں ہوگی بیکاز بچے چھوٹے ہیں اور اسکول جاتے ہیں، اور آپ کو سحری کھانے کے بعد سونے کا موقع ہی نہیں ملتا بیکاز آپ نے ان کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے. کتنے آپ میں سی خواتین ہیں جو الحمدللہ جابس کر رہی ہیں. یہاں بہت سے آن لائن سننے والے ہیں جو جاب سے پہنچتے ہیں ہارڈلی کر، اور اس کے بعد ان کی کلاس شروع ہو جاتی ہے. یہاں کلاس میں بہت سے لوگ آ رہے ہیں جو اپنی جاب سے سیدھے آ رہے ہوتے ہیں. سو یو کین سی دا برکت ہمیں نظر آتی ہے جب آپ انکمپرومائزنگ فار یور گائیڈنس ہو جاتے ہیں، ہدایت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں برکت کا پہلو لے کر آ جاتے ہیں، اور وہی چیز یہاں پر دکھائی گئی ہے. دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو بولا تھا اللہ نے جب جہنم کی بات کی تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جہنم تمہیں تمہارے اعمال کی چوائس کی بیسس کے کنسیکوینس کے طور پر ملے. کیونکہ جب جنت کا تذکرہ آ رہا ہے تو کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات. فایا نہیں آیا، فا نہیں آیا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. اب سیدھا سیدھا لہم آ گیا، کوئی فا نہیں آیا. تو کسی کے ذہن میں آیا اچھا اس کا مطلب فوراً جنت نہیں ملے گی. نہیں، جیسے میں نے آپ کو دوسرا مفہوم سکھایا تھا، لہم میں اگر فا کو اومٹ کیا ہے تو فا کے 2 مطلب تھے نا. ایک تھا جلدی سے، فوراً سے، اور دوسرا تھا therefore then as a result of something. وہ اللہ نے اڑا دیا درمیان میں سے، فا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ 2 چیزیں. ایک، اللہ تعالیٰ کا انسان کو، مومن کو جنت دے دینا، کیا یہ مومن کے اعمال پر بیسڈ ہوتا ہے؟ اسلام کنیکٹڈ کانسیپٹ سے تھا. اگر آپ کو سمجھے، آپ کو ہم پیپر دے رہے ہوتے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں ہم آپ کو اسائنمنٹ دے رہے ہیں، رائٹ اور رانگ، اور ہم آپ کو ایک جملہ لکھ کر دیتے ہیں
کہ انسان اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل ہو سکتا ہے، صحیح یا غلط؟ جنہوں نے کہا غلط وہ ٹھیک ہیں. انسان اپنے عمل کی بیسس پر صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دس از ون آف دا پری ریکوزٹ. لیکن اس پری ریکوزٹ سے آپ اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کرام نے پوچھا بہت ڈرتے بڑتے، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی. ہمارے نیک اعمال صرف ایک پری ریکوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ریکوائرڈ ہیں. وہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتا ہے، اور پھر اللہ رحمت کے طور پر ہمیں جنت عطا کرتا ہے. بیکاز وہ جنت اتنی الیبوریٹڈ ہے کہ ہم میں سے کسی کی نیکیاں اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں مل جائے. پھر بھی وہ اتنا رحمان رب ہے کہ اس نے کہیں بھی قرآن میں یہ بات نہیں کی کہ میں اپنی رحمت کی وجہ سے تم کو جنت دوں گا. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا، جو کچھ تم نے عمل کیے، بیما تعملون، جو کچھ تم نے عمل کیے اس کی بیسس پر تم کو جنت ملے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رحمت کا اینگل ہمیں بتایا. تو ہم ہولسٹیکلی کانسیپٹس کو لے کر چلتے ہیں. تو ایک اسکالرز کہتے ہیں یہاں فا اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ ٹوٹلی انسان کے عمل کی بیسس پر جنت نہیں ملنے تھی، اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہونے تھی، تو فا اومٹ کر دیا. اینڈ دیر از اندر ریزن فا کو اومٹ کیا گیا. وہ کیا؟ اللہ نے ہر انسان جس کو پیدا کیا ہے اس کے لیے دو گھر بنائے، ایک جنت میں، ایک دوزخ. ہم سب اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہماری نام سے ایک گھر ہے جنت میں اور ایک گھر ہے دوزخ میں. صحیح؟ اب جب اللہ کا بندہ اس دنیا میں ان کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے اور ہدایت کے راستے کو بائی چوائس اڈاپٹ کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی حد تک کوشش کر کے زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے موت بھی ایمان پر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت ٹریگر ہوتی ہے اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت دے دیتا ہے، تو اس کا جہنم کا گھر تباہ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، ڈائنامائٹ سے اڑا کر دی اینڈ کر دیا جاتا ہے. ناؤ the picture is at the flip side. ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ دونوں آپشن دیے تھے کہ عمل ایسے کرتا اللہ کی رحمت سے جنت پاتا، یا عمل ایسے کرتا کہ شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے گناہوں کی کنسیکوینسز پر اپنے لیے جہنم لکھوا لیتا. اور وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل پاتا اور اپنے لیے جہنم کا گھر لکھ لیتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے جہنم کے کیمپ میں چلا جاتا ہے. And what gonna happen with the house of Jannah of him؟ اللہ کی شان، وہ گھر تباہ نہیں کیا جاتا. اولئک هم الوارثون قرآن میں آتا ہے سورۃ المومنون. اللہ کے نیک بندے جن کی بگننگ آیت کی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، اللہ کے بندے جو کہ فلاح پا چکے. اس پیسج کا 10 آیتوں میں اختتام ہوتا ہے جنت کے وارث ہیں وہ. اولئک هم الوارثون. کیوں ہیں جنت کے وارث؟ اگر آپ مومن ہیں تو آپ تو اپنے گھر میں، تو آپ کو اپنا گھر، بعض اسکالرس اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں، جنرلی ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کو. ہمارے کنٹمپرری جو پاکستانی اسکالرس ہیں وہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کی آپ اولاد ہیں، اور کیونکہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا تھا، تو کیونکہ اب آپ واپس اپنے عمل اور اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گئے تو جنت کے وارث آپ ہی ٹھہرے. But there is another beautiful angle of ورثہ. اولئک هم الوارثون. اس دنیا میں ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہم سب کے سب بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو سب ایک دوسرے کے ایک طرح سے بہن بھائی ہو گئے. in a broader more آپ کہہ سکتے ہیں metaphorical concept. اب جو لوگ اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں بنا پاتے عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے گھر جنت کے خالی رہ جاتا ہے. تو جب اللہ کے نیک بندے اپنے گھروں میں پہنچے ہوئے ہوں گے، اب وہ جنت میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، خالی پیلس نظر آتا ہے، اللہ وہ پیلس بھی ان کو دے دے گا. اور آپ ذرا کنیکٹ کریں کہ جتنے اصحاب الاخدود تھے ان کے بھی تو جنت میں گھر تھے نا. اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سارے اصحاب اخدود، اس لیے کہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں، ایک گھر دوزخ. سارے اصحاب اخدود کا گھر سب کے سب کا جنت میں تھا. ان سب نے اس دنیا میں توبہ نہیں کی. جب انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کو ظلم پر موت آئی.
ظلم پر موت آئی تو اپنے اس ظلم کے کنسیکوینس کے طور پر جہنم میں پہنچ گئے. ان کے جنت کے گھر خالی رہ گئے. ان تمام مومنین کو اپنے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ ان گھروں کا وارث بنا دیا جائے گا جو اصحاب اخدود ہے کرتے. اس دنیا میں انسان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے. ہر انسان جس کے کچھ جتنا بھی پیسہ ہو نا، یہ دنیا ہے ایسا وشیس سرکل ہے. انسان کا منہ صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق. لالچی ہے نا انسان، جس کے پاس جتنی بھی دولت ہو، اب خود کتنی بڑی گاڑی میں بیٹھو، اس سے بڑی گاڑی چمکتی بھی پاس سے گزرتی ہے. آنکھیں لمبی جب تک گزر نہیں جاتی سگنل بس سے. آپ دوسروں کی دولت دیکھ کے کہتے ہیں ہم ڈپرائیوڈ. آپ دوسروں کو مالدار دیکھ کر کہتے ہیں الحمد اللہ نے دیا ہی نہیں. صحیح. آپ دیکھ کے کبھی کبھی آہیں بھرتا ہے. سوچیں اگر آپ اس دنیا میں آہیں بھرنا چھوڑ دیں دوسروں کی دولت میں، اور جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی ہو جائیں. راضی برضا رب. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ حلال سے کمائیں، حلال جگہ خرچ کریں. آپ برکت کی تلاش میں رہنا rather than abundance کی تلاش میں رہنے کی. اس لیے کہ برکت میں کم بھی ہوتا ہے کفایت کر جاتا ہے، کم بھی ہوتا ہے بڑا خیر والا ہوتا ہے، خوشیوں والا ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے. آپ سوچیں جنت میں یہی وہ غریب لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں ہم جیسی بہت سی نعمتیں نہیں تھی، جو بہت ڈپرائیوڈ ہیں، شاید بیسک نیسیسٹی سے بھی ڈپرائیوڈ ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت اور عمل صالح کی بدولت ان کو آخرت میں جنتیں دے گا، اور صرف انہی کی جنتیں نہیں، ان کو دیگر جنتوں کا بھی وارث بنا دے گا. بیکاز انہوں نے اپنے ہدایت پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، یا کسی نے ان پر ظلم کیا تھا اور یہ مظلوم تھے. جتنے مظلوم ہیں، اب آپ اپنے اپنے آپ کو ذرا اس کیپیسٹی میں سوچیں. سورۃ البروج پرسپیکٹیو شفٹ کیسے کہتے ہیں. آپ سب سوچیں آپ مظلوم ہیں اس وقت. اگر آپ واقعی مظلوم ہیں، اور میں نے جتنے اب تک مظلومیت کے شیڈ بتائے ہیں ان میں سے اگر کسی بھی شیڈ کے انڈر آپ آتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی آپ کو ظالم نظر آتا ہے، اوپریسر، یا آپ کے ساتھ کسی بہن بھائی نے کوئی ظلم کیا ہے، یا آپ کے ساتھ معاشرے نے کوئی ظلم کیا ہے، اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ اپنی ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑتے تو قیامت کے دن آپ کو کیا کچھ ملنے والا ہے جس کے اوپر پھر دنیا آنکھیں لمبی کرے گی. اور وہ جو جنت میں اللہ آپ کو دے گا وہ اس دنیا کی چمچماتی گاڑیوں اور محلات کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں. تو اللہ اپنے بندوں کو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو برا سا بنا دیتا ہے ان گھروں کا جہاں کا گھر نہیں ڈسٹروائے ہوتا ظالم کا، جنت کا. جہنم کا ڈسٹروائے ہو جائے گا جنتی. آپ اللہ کا انصاف دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ نہیں ہوگا کہ ظالم کو کہا جائے کہ تم اپنے حصے کے جہنم میں بھی ہوگے اور جس پر تم نے ظلم کیا تھا تم اس کے بھی گھر میں سزائیں کاٹو گے. اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں. آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، آپ کے اندر یقین اور کنوکشن اترتا جاتا ہے. اس سے بہتر دین ہو نہیں سکتا. آپ کو یقین آتا جاتا ہے کہ آپ کا اسلام جو آپ نے تھاما ہوا ہے، دنیا اس کے اوپر کتنی فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے، آپ شک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس رب نے جس نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، اس نے اتنی واضح تعلیمات دی ہیں کہ ہم کیسے اس کو چھوڑ کر کسی اور فلسفی اور کسی اور تھیولوجی، کسی اور سوشیولوجی، کسی اور اینتھروپولوجی کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر. اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا بیلنس دیتا ہے. اجر دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، سزا دیتا ہے تو اتنی ہی دیتا ہے جتنا ظلم کیا تھا. یہ ہے اس رب کا کمال اور یہ ہے اس دین کا کمال. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں کو جنتیں دے گا اور ان کو جنت کا وارث بنائے گا. آپ دیکھیں یہاں پر ایک تو نے آپ کو سمجھا دیا فا کیوں نہیں ہے، تو آپ کو دونوں کانسیپٹ سمجھ آئے گا. آگے آپ اگر جنت کے لفظ کو سمجھے، لہم جناتن، اور یہ اکثر جملہ آتا ہے جناتن تجری من تحتہا الانہار. قرآن میں بہت زیادہ یہ جملہ آتا ہے. جنت کا لفظ یہاں پر واحد نہیں آیا، جناتن آیا ہے، پلورل فارم میں آیا ہے. اس سے اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر جنتی کو ملٹیپل پراپرٹیز دی جائیں گی. ہر جنتی کو ملٹیپل پراپرٹیز دی جائیں گی. اور ابھی میں نے آپ کو اٹیچ کر کے بتا دیا، اگر اس دنیا میں آپ نے ظلم سہا ہے تو اپنے ظالم کی جنت بھی آپ کی وراثت نہیں آنے والی. لوگ یہاں آپ کی وراثت کا حق